بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارا آج کا موضوع کافی سے زیادہ حساس ہے اور بہت تکلیف دہ۔ میرا آپ سے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اس پر غور کریں، تمام سننے والے پیارے لوگ، اور پھر اس چیز کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنی زندگی رب نے ہمیں دے کر بھیجا ہے اتنی ہمیں جینا ہے، اور اس کے بعد مٹی میں جا کر سونا ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی میں بھی آسانیاں ہوں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایک روشن کشادہ جنتوں کی ہواؤں سے معطر قبر ہماری منتظر ہو، اور ہم وہاں سے سیدھے ہماری روح جو ہے جنت کو سدھار جائے۔ کیوں؟ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے عمل ایسے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں جلایا جائے یا ہمیں پھینکا جائے۔ ہم بہت احترام کے ساتھ چاہیں گے کہ دنیا جتنی ہمیں دنیا کے اوپر زندگی ملی ہے وہ بھی بڑے ہی شان و شوکت سے اور بہت ہی وی آئی پی سٹائل میں ہم زندگی گزاریں، اور اس کے بعد پھر جان تو ہماری ایسے نکلے کہ جیسے دودھ میں سے بال، اور اس کے بعد وہی بات کہ آگے قبر بھی وی آئی پی تیار ہو، جنتوں سے ہوائیں وہاں پہ آ رہی ہوں، پھول مہک رہے ہوں، اور ہمیں شفاعت بھی حاصل ہو جائے۔ ہم کلمہ شریف پڑھ کے آخری سانس لیں، اور پھر ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی زحمت کی کہ کیا ہمارے عمل ہماری ان خواہشات کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی تو اللہ پاک انہیں بھی شاندار دے دیتا ہے کہ اکثر ہم میں سے بہت سارے لوگ حیران ہو کر دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون جیسا بندہ ہے، اس کی فرعونیت بھی واضح ہوتی ہے، مگر اس کو بعض اوقات اللہ پاک اقتدار بھی دے دیتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، اور بڑے عیش و مستی میں وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ مگر بات یہی تو نہیں ختم ہو جاتی۔ اصل بات تو اس بات کی بات شروع ہوتی ہے کہ اینڈ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اصل سفر ہے وہ کس طرف کو جاتا ہے۔ وہ راستے خوبصورت پگڈنڈیوں کی شکل میں ہیں یا پتھریلے نوکیلے پتھروں پہ چل کے ہیں، جن میں سے کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہوں، سانپ اور اژدہے بھی نکلتے ہوں۔ اللہ پاک نے، یہ میں تو نہیں کہہ رہی، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں، کتاب مقدس میں ہر چیز واضح کی ہے نا، احادیث مبارکہ سے ہمیں ہر چیز کا علم ملتا ہے نا، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی مسلمانوں کے کوئی خاص مقدس اسلامی مہینے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی فیک چیزیں بھی وائرل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ میں سے اکثریت نے، میں نے بھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس تھے کافی وائرل ہوئے جن میں سکن ٹائٹ ڈریسز ینگ بچیوں نے پہنے ہوئے، بلیک کلر کے، ان کی بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے اور وہ ڈانسنگ سٹیپس کے ساتھ ماتم کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ذی شعور شخص اس چیز پہ یقین کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ماہ پرنور ربیع الاول آیا اور ایک کلپ وائرل ہوا بہت، جو پاکستان کے ایک علاقے ملتان کے کسی جگہ پر سو کالڈ، یعنی جنہوں نے وائرل کیا، انہوں نے کہا جی یہ عید میلاد النبی کا جشن تھا،
وہاں پر اہل سنت نے یہ کیا کہ ایک ینگ لڑکی کو وائٹ کلر کی میکسی پہنائی ہوئی تھی اور اس کے لمبے بال کھولے ہوئے تھے اور اس کو سمبولک حور بنا کے بٹھایا ہوا تھا. مجھے بتائیے کیا کسی کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ پھر ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ایک وہابی، آپ کو معلوم ہے نا پوری دنیا میں بھی اور اسپیشلی پاکستان میں بھی مسلمانوں میں یہ 3 فرقے اور مسلک جو ہیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اہل سنت، اہل تشیع اور وہابی. وہابی ایک عالم جو ہیں وہ فرما رہے تھے اس کلپ میں کہ اگر ایک مین جو ہے یا ینگ لڑکا ہے، نوجوان ہے یا آدمی، وہ اگر اپنی سگی بہن یا ماں کا ریپ کر دیتا ہے تو ناٹ اے بگ ڈیل، وہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ بس یہ اتنا اس کو کوئی کہہ لے کہ ٹائپ آف فائن کر دیا جائے تو بات ختم. استغفر اللہ. کسی ذی عقل، کسی باہوش شخص کی عقل کا مطلب ذہن یہ بات پہ یقین کر سکتا ہے؟ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تینوں موسٹ پرومیننٹ جو مسلک ہیں ان کے حوالے سے. اب اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ میں نے نہ یوٹیوب پر نہ کہیں کسی بھی یعنی سوشل میڈیا کے کسی بھی ایپ پہ، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا سنا ہو تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی سپوز کہ اہل تشیع کے حوالے سے وہ فیک کلپ وائرل ہوا، میں نے کسی شیعہ عالم کا کوئی ایسا مذمتی بیان، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہو کہ یہ اس چیز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بیہودہ گندا پروپیگنڈا. اسی طرح میں نے کسی اہل سنت عالم کا کوئی کلپ نہیں دیکھا، کوئی بیان نہیں دیکھا جس میں انہوں نے یہ وضاحت دی ہو کہ ہمارے مسلک کے ساتھ اس گندگی کا، اس جہالت کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سے میں نے کسی وہابی عالم کا بھی کوئی ایسا ویڈیو کلپ یا بیان جو ہے نہیں مذمتی یا وضاحتی دیکھا جس میں وہ یہ کہتے کہ یہ بے سر و پا چیزوں کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں میں نے ایسے کلپ ضرور دیکھے جہاں پہ یہ تینوں ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہے تھے اور چیلنج ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یا یہ سامنے یہ بات کریں، دس اینڈ دیٹ. یہ کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے فیک چیزیں تو ہمیشہ دجالی فتنے ہوتے ہیں نا جو پھیلاتے ہیں، اور شروع سے اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ ہمیشہ غداروں نے، ہمیشہ دوسرے لوگوں نے آ کر بیچ میں ہمارا امیج خراب کیا، ہمارے دین کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کو توڑ سکیں، بکھیر سکیں، ڈیوائڈ اینڈ رول، رائٹ، اور کمزور کرنے کے لیے. جب بھی آپ نے کسی کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ڈویژن تو بڑی ضروری ہوتی ہے نا. یہ اور آپ دیکھیے کہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کو تیار ہیں اور ایسی ایسی باتیں آپ سنیں کہ آپ کئی بار تو بہت دیر تک بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے یا فلاں خاتون نے کیا بات کر دی ہے، کمال کر دیا. مگر جو اصل ہمارا فرض ہے، ہم ایک پیدا ہوتے ہیں تو ایک اذان سنتے ہیں اور ہم اس کے بعد بیچ کا وقت کسی نہ کسی گزار کے تو پھر ہم نے نماز پڑھوا کے اپنی واپس جانا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم کنڈیم کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کلپس کو بھی لے کے جو پبلک بھی ہے، میرے جیسے عام جو عوام ہیں، وہ بھی جو اپوزٹ فقہ یا مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو جی ایسے ہیں، یہ فلاں کا وسیلہ، یہ فلاں کا صدقہ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مینس کے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. مینس کہ وہ حساب ہو گیا کہ ایک فیملی کے لوگ غیر لوگوں کے سامنے اپنی کالونی میں، اپنے محلے میں کھڑے ہو کر جو ہے نا ریلیٹیوز جو ایک فیملی ہوتی ہے مینس وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالی دیں تو کوئی غیر لوگ ان کی عزت کریں گے؟ بتائیے کوئی کرے گا عزت؟ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اپنی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، فیملی ممبرز ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، بھائی بھائی کو گالی دے گا روڈ پہ کھڑے ہو کر، باپ بیٹے کو دے گا، بیٹا باپ کو دے گا، ماں بیٹی بہنیں ایک دوسرے کو دیں گی، کون عزت کرے گا اس خاندان کی؟ کوئی پاگل ہے کیا؟ کوئی نہیں کرے گا. اور پھر یہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے دنیا میں؟ کنٹریبیوشن اس لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی تعمیری، کوئی کنسٹرکٹیو کوئی چیز آپ کر نہیں رہے. ایک سیکنڈ اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے آگے ہے سب کچھ، مسلمانوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہے. مومن کے لیے تو
یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ رب نے فرمایا ہے، اور ہم نہ دین کے نہ دنیا کے بیچ میں منڈلا رہے ہیں، خلا میں گول گول گھوم رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مشترکہ آواز بلند کریں کہ یہ کوئی غیر مسلم لوگ ہیں، یہ کوئی قادیانی کتے ہیں، یہ کوئی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں کمزور کرنے کے لیے، جو ہمارا جو ایک ریلیجیس جو ہمارا امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اکٹھے ہو کر یہ بات نہیں کہی جا سکتی، تینوں مسلک کے لوگ دنیا کو یہ نہیں میسج دے سکتے، ڈس اون نہیں کر سکتے، اس چیز کو نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف سوشل میڈیا ایپس یوز کرنا، محض ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، شاپنگ کرنا، فنکشنز میں جانا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ کیونکہ اور تو ہم کچھ بنا نہیں رہے دنیا کی، ہم انسانیت کی تو کوئی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اپنے دین پر نہیں چل رہے، اس لیے نہیں کر پا رہے۔ دین پر چلیں گے تو عزت بھی ہوگی اور کنسٹرکٹیو ٹائم بھی ہوگا، خدا کا نام بلند کرنے کے لیے، خدا کے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر چلنے کے لیے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے نا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو ہم انہی چیزوں پر جو کہ ہمارے ہی اگینسٹ جاتی ہیں، ہمارے ہی دین کو کمزور کرتی ہیں، ہم ان پہ زور و شور سے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دیکھیے، یہ آخری بات تھوڑا سا اس میں کہہ لیجئے کہ وہاں پہلے حصے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا سب کو یک زبان ہو کر ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑی، اس کا آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ مجھے ان تینوں چیزوں پہ کوئی بلیو نہیں ہے۔ یہ جو 3 قسم کی ویڈیو کلپس وائرل ہوئی تینوں مسلک کے حوالے سے، میں تینوں کو کنڈیم کرتی ہوں اور میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بالکل غلط ہے سب، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے دجالی فتنوں کا، نتھنگ ایلس۔ اگلا حصہ جس میں تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی آئے گا، بعض اوقات ہم جن چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں بعض اوقات ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی ملک خدا داد میں کچھ عرصہ پہلے ایک سیاسی پارٹی نے 126 دن 126 ڈیز دھرنا دیا، وہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ میوزک پروگرامز چل رہے تھے، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا، سب جانتے ہیں۔ وہاں پر کنٹینرز پہ کھڑے ہو کر، سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا گیا کہ اگر کسی پولیس والا کوئی ہمارے لوگوں کے قریب آیا، ایک سو کالڈ لیڈر نے کہا کہ اگر کوئی میرے بندوں کے قریب آیا اس پولیس والے کو میں خود پھانسی لگاؤں گا۔ واو، براوو۔ پھر اسی سو کالڈ لیڈر کے چپراسی نے نہیں، اس کے ایک ممبر نے کہا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر، جلا دو، گھیرو، گرا دو، آگ لگا دو، تباہ کر دو۔ کس کو؟ کسی نے اس وقت اس کو پوچھا، اس موٹے پیٹ کو، کہ کس کو جلانے گھرانے گرانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ تمہارے دادا کا قبرستان نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے جو لازوال اور بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر۔ اس کی بنیادوں میں خون ہے، اس کی بنیادوں میں عزتوں عصمتوں کے مردے ہیں، خون ہیں، قربانیاں وہ والی ہیں۔ اس ملک کو تم یہ کہہ رہے ہو، کسی نے نہیں منع کیا، بلکہ ان کو ٹائم دیا گیا، ٹھیک ہے جو تماشا کھیل تماشا کرنا چاہتے ہو کرو، اوکے۔ جس ملک میں ہر گناہ ہو رہا ہو، جہالت عروج پہ ہو، بےمانیاں عروج پہ ہو، وہاں پہ ظاہر بات ہے پھر ایسے لوگ حکمران بن کر کھڑے ہوتے ہیں جو دین کے بھی خلاف ہوں، جو یہ کہیں، جن حکومتوں کے سربراہ یہ کہیں کہ آپ لوگ قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو آپ ماننے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ نبی کو بھی مانتے ہیں، بس نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اور پھر بھی ہم ایکسپٹ کریں، یعنی پھر ہم شخصیت پرستی کا شکار ہوئے
یا پھر میرا خیال ہے کہ وہ علامہ اقبال نے فرمایا ہوا ہے نا، بہت ہی کچھ فرمایا ہوا ہے، اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جاں رفتہ آ سکتی نہیں. یعنی ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں ہمارے دین کو ہٹ کیا جائے، ہمارے ہادی اور رہنما کے بارے میں اوپنلی گستاخیاں کی جائیں، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں گستاخیاں کی جائیں، سٹیج پہ کھڑے ہو کر مائک پہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے جائیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ سب بھاگ گئے، نعوذ باللہ. کیا کیا نہیں ہوا، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں. ابھی آپ دیکھیے، ایک یہ کمپیریزن میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، لاسٹ بات جو کہہ رہی ہوں، اپنے اپنے دلوں میں جھانکیے گا، اپنے آپ سے، اپنی روحوں سے پوچھیے گا، اپنے دماغوں سے پوچھیے گا، اپنی سوچوں سے پوچھیے گا، اور اس آواز سے بھی ضرور پوچھیے گا جو آخری وقت میں کلمے کی متلاشی ہے، متمنی ہے، اس سے بھی ضرور پوچھیے گا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ارض وطن کے پھولوں جیسے بچوں کو دن دہاڑے کاٹا، مار گرایا، لفظ آواز گلے سے نکلتے ہوئے دبتی ہے اس سانحے کے بارے میں. آپ ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کچھ ایسا کرو گے. ذرا غور کیجئے، ان ماؤں سے جا کر پوچھئے، بعض نے کیسز کیے ہوئے کورٹس میں، ان کو تو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کو عام معافی دے رہے ہیں، انہیں آزادیاں دے رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ایک چھوٹے سے سر پھرے عاشقوں کا گروپ، ایک جماعت جو جس کو پہلے جب وہ نکلی، جب آپ کے کچھ مقاصد تھے ان کو ساتھ لے کے چلنے کر بٹھانے کے، تو اس وقت ان کو راستوں میں ناشتے کرائے گئے، ان کو 3 وقت کھانا دیا گیا، ان کو پھر جب جتنے دن بٹھانا تھا بٹھا کر کرائے دے کر واپس بھیجا گیا. پھر ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے، جھوٹے وعدے کیے گئے کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، ان کو بھیج دیا گیا. جب وہ ٹائم گزر گیا جو وعدوں اور معاہدوں کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، نہیں کی گئی، انہوں نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے، وہ نہتے اپنے گھروں سے نکلے اور روڈ پہ چل پڑے، بجائے اس کے کہ ان کو اس پرامن گروپ کو، جماعت کو راستہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ملک ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ آئیے سکون سے پرامن طریقے سے آئیے، جہاں آپ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں آئیے احتجاج کیجئے، اٹس اوکے. اور پھر ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی جاتی، ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جاتا. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جو یہ نعرہ لگا کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں نا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نہیں یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ آ سکتی جیسے آپ کو آتی ہے کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو پوری یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی خدا نہیں ہے نا، ان کا کوئی نبی نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے تو خدشے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر یہ جو دیوانے ہیں ان کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ سکتی. انہیں تو معلوم ہے کہ ایک خدا ہے، ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی حرمت ہماری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، بڑھ کر ہے، عظیم ہے، پیاری ہے. وہ تو اس لیے نکلے. آپ ان کے راستے میں حکومت وقت ان کے راستے میں خندقیں کھود رہی ہے، اپنے ملک کی سڑکیں توڑ رہی ہے، تیزاب پھینک رہی ہے، سیدھی فائرنگ کر رہی ہے، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر رہی ہے، اور خبروں میں آتا ہے 1 سپاہی شہید ہو گیا، 2 سپاہی شہید ہو گئے، 3 ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے شوہر نہیں تھے؟ معصوم بچوں کے والد نہیں تھے؟ اور پھر ایک سب سے بڑی بات ہی کہ خود انسان نہیں تھے، ان کا جینے کا حق نہیں تھا. یہ تو ہو گئے سپاہی، 3 سپاہی. تو وہ جو درجنوں شہید ہو گئے، درجنوں زخمی پڑے ہوئے، اور پھر بھی چلتے بھی آ رہے ہیں زخمی حالت میں بھی.
کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے بھائی اور باپ نہیں ہیں؟ کسی کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا وہ زمین سے اگے ہیں؟ کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں زندگی پیاری تھی؟ مگر وہ ایک کاز لے کے نکلے، اور ہمیشہ بڑوں نے، حکومتوں نے معاملات کو سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ آپ وعدے کے مطابق ان کے لیڈر کے جب کیسز ختم ہو چکے ہیں آپ ان کو ریلیز کریں، ان کے اکاؤنٹس جو آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں وہ ڈی فریز کریں، اور پھر ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ ہم مر جائیں گے بھائیو، ہم مر جائیں گے، ہماری تو دنیا آخرت ہی کوئی نہیں ہوگی اگر ہم کسی کو جانے کا یہاں سے کہیں گے تو تم ہم پہ رحم کرو، کوئی اور شک نکال I'm sorry، کوئی اور شک نکال دو، کسی اور طرح مینس کے مذاکرات کرو، تھوڑا اور ان کو ٹال دو، تھوڑا اور ان کو ٹائم دے دو، پھر بھیج دو، پھر بلا لینا، مینس کی کوئی نہ کوئی راستہ بندہ نکالتا ہے نا۔ اگر آپ کے بچوں کو کاٹنے والوں کو ٹیبل ٹاک پہ بلا سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ اور عوام بھی تماشائی دیکھ رہے ہیں، برننگ ٹاپک آف دا ٹاؤن اس طرح لے رہے ہیں اس معاملے کو، بجائے اس کے کہ ایک مسلمان ملک میں ہر ایک کی آواز شامل ہو جاتی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ تو کیا ہے، ایک اخلاقی پریشر بنتا ہے، اخلاقی پریشر بنتا تو جو اگلے غلط طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی معاملے کو سمجھتے، اس کی حساسیت کو سمجھتے، اس کی اہمیت کو سمجھتے، اور آپ کے ملک کے حالات کافی بہتر ہوتے، مگر نہیں۔ کیوں کہ ہم انڈیویجول جو ہے بیسس پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم وہ والے مسلمان نہیں رہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے کسی ایک حصے میں بدن، جیسے بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ مسلمان؟ ہم تو سیلفیاں بناتے ہیں کسی ڈوبتے کو دیکھ کے، کسی کٹتے مرتے کو دیکھ کے فوٹو بناتے ہیں اور کیپشنز لگاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا بحیثیت مسلمان ہماری عزت کرے۔ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا ہماری عزت کرے، مگر اس کی صرف ایک صورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، ہم اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم پر کمپرومائز نہیں کریں اور ان کی ٹیچنگز پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم متحد ہوں، ہم شیعہ سنی وہابی بن کر ذلیل نہ ہوں، بلکہ ہم مسلمان بن کر دنیا کے سامنے ایک ہو کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کریں، دنیا کو اپنے دین کی تعلیمات جو ہیں وہ پراپر طریقے سے عملی صورت میں دکھائیں۔ تو یقین مانیں مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جذبہ ایمانی تب پیدا ہوتا ہے جب آپ یونائٹ ہوتے ہیں، جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ متحد ہوتے ہیں، جب آپ ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک خدا، ایک رسول، یہ ساری تحریریں لکھے ہوئے پرچم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑے ہوتے ہیں، سائبان بنتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی اولادوں کے لیے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، آپ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، تحقیق اور تذلیل نہیں کرتے، تو پھر آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا ہماری اس پہ توجہ ہے؟ اور یقین مانیں سوائے ذلت کے آلریڈی ہے، مگر مزید بھی آگے اس کے سوائے کچھ نہیں ہے جب تک ہم اپنے دین کے راستے پہ نہیں آئیں گے، ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے نہیں بنیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں صدقے میں قربان. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.